50 سال تک پوری جوانی پورا بڑھاپا سرکاری مجاہد ملت کے دین کی خدمت کرنے میں گزار دیا۔ 50 سال اور سب سے پہلے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کی طاقت دیتا ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے شروع ہوئے؟ سرکار مجاہد ملت بہت بڑے امیر اور رئیس کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک طرف علم سے بھی اصلاح کی خدمت کی اور ایک طرف اپنی دولت کو بھی اصلاح کے نام پر خرچ کیا۔ سرکار مجاہد ملت نے اپنے گھر سے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی شروعات کی۔ آپ اس کو اس وقت تک مخلص نہ سمجھیں جو قرآن اور حدیث پر عمل اپنے گھر سے شروع نہیں کرتا۔ سرکار مجاہد ملت جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے قدم چومتے اور جب گھر سے تشریف لے جاتے تو اپنی والدہ کے قدم کو چوم کر کے تشریف لے جاتے۔ اب جب ہم اپنی سوالیں سننے بیٹھے ہیں تو اب وہی بچہ مخلص ہوگا جو سرکار غوث اعظم کے نائب کی اس سیرت پر عمل کر کے اگر قدم نہ بھی چھوٹتا ہو تو اپنے ماں باپ کی قدر ضرور کرے۔ اگر ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اور سرکار مجاہد ملت کے نام پر سر جھنتا رہتا ہے تو وہ سرکار مجاہد ملت کو صحیح سے سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ اگر سمجھ لیتا تو وہ ماں باپ کا بھی وفادار ہوتا اور سرکار مجاہد ملت کے سچے غلاموں میں شمار ہو جاتا۔ تو وہی سچا ہو سکتا ہے جو والدین کا وفادار ہے۔ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان جب کسی سے بدعقیدے وہابی دیوبندیوں سے مناظرہ ہوتا اور وہ گالی گلوچ پر اتر آتے تو سرکار مجاہد ملت مقابلے کے میدان میں مناظر اہل سنت کی منبر کی طرف سے اس بدعقیدے کو کہتے ہو ظالم تو اپنی زبان گندی کر سکتا ہے لیکن حبیب الرحمن اپنی زبان گندی نہیں کر سکتا۔ اب جو سرکار مجاہد ملت کا سچا عاشق ہوگا دوسرے کو نہ گالی دے گا نہ اپنے گھر والوں کو گالی سنائے گا۔ اب وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی گالی دے اور اپنے گھر والے کو بھی گالی سنائے؟ وہ سرکار مجاہد ملت کا سچا عاشق نہیں ہو سکتا۔ سرکار مجاہد ملت جب کسی سفر پہ ہوتے تو مسجد میں لوگ کہتے حضور میرا گھر آپ کے استقبال کی منتظر ہے، لیکن سرکار مجاہد ملت مسجد میں قیام فرماتے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور مسجد میں قیام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سردی یا گرمی یا برسات کے موسم کے اثرات سے گھر میں قیام ہوتا تو آپ کو زیادہ آرام ملتا۔ سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں مسجد میں اس لیے قیام کرتا ہوں کہ وقت پر نماز بھی ادا ہوگی۔ اب تمہارے گھر کا دروازہ اگر میری وجہ سے دیر رات تک کھلا رہا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، نہ آنے جانے والوں کے لیے دروازہ بند ہوگا نہ بیٹھنے والوں کے لیے دروازہ بند ہوگا۔ دین اسلام کی خدمت مسجد سے ہوگی، اس لیے میں مسجد میں قیام کرتا ہوں کہ یہاں آنے والا نماز کا شعور لے کر کے جائے گا، مسجد کے آداب کو لے کر کے جائے گا۔ اور
کمیٹی کو بلا کر پوچھتے کہ تم نے امام صاحب کی کیا خدمت کی ہے، کتنی تنخواہیں دیتے ہو؟ اگر اس میں کمی ہوتی تو سرکار مجاہد ملت اپنی جیب خاص سے روپے نکال کر کے دیتے، یہ میری طرف سے رکھو اور امام صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کرتے۔ اگر کوئی اس مدرسے مسجد میں پڑھانے والا نہ ہوتا تو فرماتے کہ قرآن کی تعلیم کے لیے یہاں پر درس گاہیں قائم کرو، اور سرکار مجاہد ملت کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ جس شہر میں جاتے اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو مدرسہ کا افتتاح کرتے، زمینیں دیتے، چندے دیتے، اور اگر مدرسہ ہوتا تو اس میں تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے اسی مدرسے میں رہتے اور لوگوں سے اپیل کرتے کہ میں اس مدرسے میں آ گیا ہوں، اب ادھر ادھر نہ بھٹکنا بلکہ اس مدرسے کو ترقی دینا، یہاں سے اللہ کے پیارے نبی کے سپاہی پیدا ہوں گے۔ ان مدرسوں پر توجہ نہ دو گے تو مسجد میں نمازی کہاں سے آئیں گے؟ ان کو پہلے قرآن پڑھنا سیکھنا ہوگا، پھر یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اور مدرسوں کی خیریت پوچھتے، ان کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کرتے۔ وہ سرکار مجاہد ملت اور جب کسی جگہ جہاں گئے سرکار مجاہد ملت اعلیٰ حضرت کا مشن لے کر گئے، اڑیسہ کے رہنے والے بریشن کیسے پہنچ گئے؟ اعلیٰ حضرت کا پہلا عرس ہے 1922 اعلیٰ حضرت کا پہلا عرس ہے۔ سرکار مجاہد ملت اس پہلے عرس میں شریک ہے۔ حضور حجت الاسلام منبر رسول پر تشریف نہیں لائے گا۔ کون ہے حجت الاسلام؟ اعلیٰ حضرت کے بڑے شاہزادے۔ سرکار مجاہد ملت کی خبر حجت الاسلام کو ہو گئی، اور سرکار مجاہد ملت نے حجت الاسلام کو نہیں دیکھا۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی شاہزادے آئے یا نہیں؟ سرکار مجاہد ملت سادہ لباس پہنا کرتے۔ حجت الاسلام بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ جیسے ہی حجت الاسلام آئے سرکار مجاہد ملت کھڑے ہو گئے، دسترسی کی۔ سرکار حجت الاسلام نے ان کو بھی پیشانی کو چھوما، سینے سے لگایا، انہوں نے اجازت مانگی، خلافت مانگی، اور سرکار حجت الاسلام نے ان کے علمی، عملی اور اہل سنت پر استقامت کو دیکھتے ہوئے سب کچھ عطا کیا۔ اب کہتے ہیں حضور آپ نے اتنی جلد کیسے نوازا؟ کہا کہ ابا حضور کا عرس یعنی اعلیٰ حضرت کا عرس، میں بہت پریشان تھا کہ سرکار آپ کا وصال ہو گیا، اب وہابیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کتابیں کون لکھے گا؟ اب فتاوے کون دے گا؟ اب جوان مردی کے ساتھ رسول اللہ کے دشمن کو عوام کے سامنے کون لا کر ظاہر کرے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے مجھے خواب میں جو چہرہ دکھایا کہ میرے دین متین کو اللہ اور اس کے پیارے رسول کے دین کو عروج اور ترقی دینے کے لیے اگر ڈگر میں میرے کسی نائب کی ضرورت ہوگی تو وہ یہ چہرہ ہوگا، اور جب اس چہرے کو دیکھا تو میں نے پہچان کیا وہ چہرہ کوئی اور نہیں تھا، مجاہد ملت کا چہرہ تھا۔ اور سرکار مجاہد ملت اعلیٰ حضرت کی پہلی برسی میں پہلے عرس میں شرکت کی، مزار مقدسہ پر حاضری کی، وہ فیض پایا، کہا اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ آج بھی یہ میرے سامنے حیات میں ہے، اور اس دن سے حضور مجاہد ملت عاشق اعلیٰ حضرت کے نام سے کیا اعلیٰ حضرت نے دیا اور کیا مجاہد ملت نے دیا، اور پوری
زندگی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، پوری زندگی اعلیٰ حضرت کے مشن کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، اس مشن کا حصہ تھا۔ اپنی زندگی کے 74 بہاریں، یعنی 74 سال سے عمر ہو چکی تھی، 74، سرکار مجاہد ملت حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا سعودی حکومت کی طرف سے نجدی بدعقیدہ وہابی حرم شریف میں بھی امامت کر رہا ہے اور مسجد نبوی میں بھی امام بنا ہے۔ دونوں جگہ حضور مجاہد ملت نے بدعقیدے غیر مقلد وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور ایک ہے نماز نہیں پڑھی تو اپنے کو چھپایا نہیں، بلکہ اپنی عصا لے کر اس کی جماعت کے وقت ٹہلتے رہے۔ وہاں کی پولیس نے پکڑا، کہا آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ صاف لفظوں میں عربی زبان میں سرکار مجاہد ملت نے جواب دیا، چونکہ تمہارے امام کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس لیے نہ اس کی اپنی نماز ہوتی ہے نہ اس کی ابتدا میں کسی کی نماز ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ اپنے امام کے پاس لے گئے، سرکار مجاہد ملت نے عربی زبان میں اس کے امام کو لاجواب کر دیا، اور جب اس کا امام جواب نہ دے سکا تو سزا کے طور پر ان کو گرفتار کروا کے جیل بھیج دیا۔ سرکار مجاہد ملت جیل کی سخت ترین سزا کو کاٹتے رہے۔ خود انہوں نے اپنا بیان دیا کہ مجھے تپتی دھوپ، چلچلاتی دھوپ میں دن کے وقت وہ مجھے کھڑا کر دیتے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت کے بعد میں جب پانی مانگتا تو پانی تک نہیں دیتے۔ بہت سختیاں مجھ پر تھیں، مگر میں نے ان سے یہی کہا کہ اگر تم حق پر ہو تو مجھ سے علمی گفتگو کرو۔ ان کا ایک بڑا مناظر، بڑا عالم وہ سامنے آیا، اس نے گفتگو کا وقت مانگا اور اپنے تمام لوگوں کو لے کر میرے ساتھ بیٹھا۔ میں نے ان کو 10 منٹ کے اندر ہی لاجواب کر دیا۔ جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو میرے ایس یعنی جیل اور گرفتاری کا انہوں نے الگ چلا کر کہا کہ اس کو راضی نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ امام احمد رضا کا ماننے والا ہے اور امام احمد رضا کو علم میں کوئی جھکا نہیں سکتا۔ زمانے والوں تمہیں روشنی مبارک ہو، فرماتے ہیں زمانے والوں تمہیں روشنی مبارک ہو، حمایتی شہر کی خوشی مبارک ہو۔ حضور مکے میں جس وقت لائے ہیں تشریف، فضیلتوں کی وہ پیاری گھڑی مبارک ہے۔ آج کی محفل کے حوالے سے 4 چیزیں پیش کراؤں، جیسے یہ محفل کیا ہے۔ اتنا تحمل
आशिकान रसूल का तस्करा हो वहाँ बरेली ना आए ऐसा नहीं, लेकिन मदीने से करीब क्या है एक मुकम्मल सोने की महफिल आशिकों की नजर बदली है, दिल बदली जिगर बदली है, आशिकों की नजर बदली है, दिल बदली जिगर बदली है, और मुझसे ये सब मत पूछो ये बताओ किधर करनी है। और हमारे बात हुजूर पाक की सुन्नत है, हज़रत अल्लामा जो हम तमाम और मरकज़ दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला आशिकों की नज़र से हज़रत की खिलाफत 4 रोज़े हज़रत की बारगाह में बतौर दुआ सरकार की बारगाह में सुभान अल्लाह। एक मुकम्मल सोने की महफिल वारिस के समीपे या रब कौसरो फलसफीने या रब वारिस के समीपे या रब कौसरो फलसफीने या
آج یہ پوری جماعت نماز روزہ کے نام پہ لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے کہ رضا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی ہے جب تک نبی کا خیال نہ آئے۔ نماز نہیں نبی کا خیال ہے، اور یہ عقیدہ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، یہ عقیدہ مولانا کائنات کا ہے۔ تو سماجی لوگوں کو سبحان اللہ کیا رسول اللہ ہوتا ہے رضا سے ہے جان عبادت رسول معظم ہے جان عبادت رسول معظم ہم خوشیوں کا ہمیں تعریف نہیں ہے اور نہ جانے لگا کر کہاں سے اچھا فتوہ دے دیا گیا، لیکن بریلی کا فتوہ آج بھی نہیں ہے جو 14 سال پہلے تھا۔ اس لیے ہم بات نہیں سنیں گے جو بات بریلی کی ہوگی، جو بات تاریخ شریعہ کی ہوگی، جو بات سردار تاریخ شریعہ کی ہوگی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ سب کا بھی یہی عقیدہ ہے اور آپ سب یہی چاہتے ہیں کہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، پیار سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند میں ڈھول کے کہے یا رسول اللہ، اور حضرت میں سے جو خدا ہوگا نبی رضا سے نظام شریعت سمجھنے کی خاطر نظام شریعت سمجھنے کی خاطر نظام شریعت سمجھنے کی خاطر چلو چل کے ملتے ہیں تب رضا چلو چل کے ملتے ہیں تب رضا سے چلو چل کے ملتے ہیں تب رضا سے نظام شریعت سمجھنے کی خاطر چلو اور آخری شیخ ہے میرے تعلیم شریعہ کا پیغام اچھا پوری عمر تعلیم شریعہ کا اچھا جو خدا ہے نبی
کچھ راستے ممتا سماعت کر لیجیے. آج مجلس اعلیٰ حضرت کی خوشبو کا اعلان ہے. آج جب بھگتوں کا نام آتا ہے تو کچھ لوگوں کے دل کو کٹھی پیدا ہو جاتی ہے. آپ یقین جان لیجیے جو پوچھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے ان سے کہہ دیجیے کہ صراط مستقیم کا نام ہی مسلک اعلیٰ ہے، کوئی اور نئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کو ماننے میں تردد کر رہا ہے پھر اس کے ایمان کے بارے میں نہیں سوچنا ہوگا. مکہ سماعت کریں کہ چمن سے نہ گل سے نہ باتیں صبا سے حسیب اپنا شجرہ ذرا دیکھ لو، حسیب اپنا شجرہ ذرا دیکھ لو، حسیب اپنا شجرہ ذرا بڑی خوبصورت انداز میں حضرت مولانا حسین رضا اندبی کا کلام سن رہے تھے آپ تمام، اور الحمدللہ دل آپ کا بار بار ہو گیا ہوگا اس لیے کہ ایک طرف بریلی کا تذکرہ ہو رہا تھا تو دوسری طرف قاضی سریہ کا تذکرہ ہو رہا تھا. اور کیوں نہ ہو آج کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے جس جلسے میں قاضی سریہ کا تذکرہ نہ ہو. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت قاضی سریہ کا تذکرہ ہے. بریلی کا تذکرہ کر رہے تھے ظہر میں یہ شعر ابھر رہا تھا بریلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا. بریلی جانے اور آنے میں دیر بولیے آپ لوگ نہیں بیٹھ جائیں. سرکاری سرپرست نے فیصل ججمنٹ کرے سنیوں کی طرف سے. اب وہ ظالم اس نے وہابی مناظر نے میرے نبی کی شان سے کہا، کہتے ہیں یہ بات کہتے ہیں اس نے کہہ دیا کہ محمد بن عبداللہ کی زندگی کا اکثر حصہ چرواہی میں گزرا، وہ چرواہ تھے. اور یہ اپنی طرف سے نہیں، ابو اعلیٰ مودودی کی کتاب ہے خطبات، اس میں اس نے میرے نبی کو چرواہا لکھا. کیا لکھا؟ چرواہا. میرے نبی کو اس نے چرواہا لکھا. تو ظاہر ہے یہ سب ایسے ہی مدد کرتے ہیں. تو اس نے بھی کہہ دیا. سرکار مجاہد ملت نے کہا منظور سن، تو حبیب الرحمان کو جتنی گالیاں دے کے برداشت کر دے گا مگر میرے نبی کی شان میں ایسے جملے برداشت نہیں کر سکے. آپ سوچئے اور ہم حضور مجاہد ملت کا نام لیں، خود سر دھنے اور وہی بدعقیدوں اور وہابیوں سے نرم محبت والا حصہ رکھیں تو کیا ہم سچے مجاہد ملت کے ماننے والے ہوئے؟ ان کی سیرت کو پڑھ کے سمجھیں. ہم اسی وقت سچے ہو سکتے ہیں جو رسول کا ہے وہ میرا ہے، جو رسول کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. تبھی ہم لوگ سچے ہو سکتے ہیں. یہ سرکار مجاہد ملت کی زندگی کا مخصوص حصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. سرکار مجاہد ملت جہاں درس گاہ میں علم و فن کے امام تھے، وہیں
منبر رسول پر جب تقریر ہوتی تھی تو تقریر میں ان کا اس زمانے میں کوئی سال نہیں تھا. وہیں پر جب وہ مناظرہ کرتے تھے تو وہابی اور بدعت کے مناصر کانپنے لگتے تھے کہ آج حبیب الرحمان آ رہا ہے. اور سرکار مجاہد ملت کتنے شریعت کے پابند. میرے والد بزرگوار نے ان کی زندگی کے بڑے حصے سے فائز پائے. ابا کی ڈیوٹی اڑیسہ کی سرزمین پر لگی بالا سوٹے کا جو اب بالسور کے نام سے مشہور. کون سا اسٹیشن؟ بالسور. بھدرک سے پہلے، بھدرک جانے سے پہلے پتا بالسور بالسور. وہ چیف چیکنگ کینٹین انسپیکٹر کے پوسٹ پر تھے اور چیکنگ کرنے کے لیے جاتے تھے کینٹین میں. تو سرکار مجاہد ملت سے بہت محبت کرتے تھے. تو اتفاق سے میں نے فورم پر دیکھا کہ حضرت کا ریزرویشن نہیں ہے جی، اور میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں. کہا کہ حضرت میں ابھی انتظام کرتا ہوں. انہوں نے سیدھا اس کو لیا، اپنی کیبن میں اٹھایا اور ہاوڑہ اسٹیشن میں ان کو گیٹ والے. تو سرکار مجاہد ملت نے پوچھا کہ میرے لوگ کہتے ہیں ٹکٹ لانے کے لیے. انہوں نے ٹکٹ دیا. کہا حضرت انسپیکٹر صاحب نہیں ہے تو کسی نے ٹکٹ ہی نہیں دیا. کہا یہ تو پار کرا دیں گے. تقویٰ دیکھیے. کہا کہ نہیں، جس ٹرین سے آئے تھے اس ٹرین کی قیمت جتنی تھی ٹکٹ منگوایا حضرت تک کی اور اس کو اپنے سامنے کھڑوایا. کہا کہ یہ ناجائز ہے. ان سے صرف میں نے رعایت مانگی تھی کہ بیٹھے بیٹھے کی جگہ مل جائے، فری ٹکٹ نہیں مانگا تھا. سوچیے کتنے تقویٰ کتنے تقویٰ. سرکار مجاہد ملت کے مسلمان سفر میں ہو، حضر میں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جاتا تھا. نماز کا وقت ہوتا تھا اور ان کو وضو کرتے اور نماز پڑھتے دیکھ کر مسلمان کو مسلمان غیر مسلم بھی متاثر ہو جاتے اور متاثر ہو کر بہت سے لوگ قریب ہوئے اور ان کا چہرہ دیکھ کر کے مسلمان چہرہ دیکھ کر کے مسلمان. آپ دیکھیں گے اڑیسہ میں ہم بہت سی جگہوں پر گئے، جہاں دیکھا مسجد وہیں دیکھا مدرسہ. اور اس اڑیسہ میں جو اینٹ نکلتی ہے نا وہ کنکریٹ کی بڑی بڑی موٹی موٹی اینٹیں. وہاں جا کے دیکھیے گا وہاں کی اینٹ بڑی بڑی کنکریٹ کی اینٹیں، اس طرح کی اینٹیں نہیں ہیں. اور اس سے مدرسے کی عمارت بنتی. اور سرکار مجاہد ملت فرماتے کہ جس علاقے میں مدرسہ نہ ہو وہاں مدرسہ کھولو، اور جس علاقے میں مدرسہ ہو اس مدرسے کو چلاؤ، اس مدرسے کو توڑنے کی کوشش مت کرو، اس کو چلاؤ. نہیں تو تم لوگوں کے توڑنے کی وجہ سے وہابیت ترقی کرتی ہے. اور جس علاقے میں مدرسہ نہ ہو مدرسہ کو، اور جس علاقے میں ہو اس کو توڑنے کی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو. یہ سرکار مجاہد ملت کی پالیسی تھی. تو میرے محترم، ہم اور آپ سرکار مجاہد ملت کے سچے چاہنے والے بن جائیں. اپنی والدہ کی قدر کریں، والد کی قدر کریں. سب سے پہلے ہمارے کرم کے مستحق ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، محبت کے مستحق ہیں وہ. اور جب ہم ان سے محبت کریں گے تبھی سرکار مجاہد ملت ہم سے خوش ہوگی. اور اگر ہم سرکار مجاہد ملت کی محفل میں خوب سر گھونا لیکن ہم سے ماں ناراض ہے، ہم سے باپ ناراض ہے، ہم سے بزرگان دین ناراض ہے، ہم سے مسجدیں ناراض ہیں، ہم سے نمازی ناراض ہیں، اور ہم منبر و محراب کی عزت نہیں کرتے تو یقین کیجئے سرکار مجاہد ملت ہم سے راضی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو بزرگان دین کے مشن پر چلنا ہے. اور سرکار مجاہد ملت کی سیرت کا گوشہ آپ کو بتایا کہ پوری زندگی مسلک کے اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا اٹھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی پوری زندگی مسلک کے اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں دعا ہے کہ ہماری نسل جب تک رہے مسلک کے اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دیتے ہوئے زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
کریمہ کا صاحبہ مالکہ بن نوازہ بعد عشاء سے لے کر اب تک حضور سرکار مجاہد ملت علیہ رضوان کی بارگاہ میں نذران محبت نظم و نثر پیش کیا کہ مولا نصرت فرمائے. اپنے حبیب کے وسیلے سے غلطیوں کوتاہیوں لفظشوں خطاؤں کو معاف فرما صبح قرآن خوانی کا اہتمام کیا جس کے توسط سے 3 ختم 16 پارے قرآن مقدس کی تلاوت احباب المحدثین کی معرفت سے ہوئی. اس میں غلطیوں کمیوں لفظشوں کو تو اپنے کرم سے معاف فرما کر سکسی کو قبول فرما کر حضور کی بارگاہ میں ان کی شان کے مطابق نظر پہنچا. حضور کے وسیلے سے تمام دنیا جہاں کے انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماں باپ تمام صحابہ کرام صحابہ کرام بزرگان دین انبیاء کاملین مشائخ نظام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. ان کے ماں باپ بالخصوص سرکار کی آنے کی بڑے دستگیر سیدنا شاہ محمود عبد القادر جیلانی حضرت خواجہ باغ خواجہ محمد چشتی اجمیری مخدوم اشرف چچا مخدوم بہاری موسی بنگالا آفتاب کلکتہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سرکار مجدد الف ثانی سرکار سرکاری سرکار حافظ ملت مجاہد ملت بالخصوص سرکار حضرت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمن عرف مجاہد ملت علیہ رضوان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. تمام قدسیہ کی دائیں یافتوں کی بارگاہ میں نظر گزارتے تھے ان سب کے والدین کریمین اکابرین اساتذہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. سرکار مجاہد ملت کی خانقاہ سے نسبت رکھنے والی جتنے بزرگان علماء اولیاء صوفیاء ان سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا کر جتنے بقائد حیات ہیں مولا ان کے علم و عمل سے ہم سبوں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. ان کے فضل و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما. بالی محفل جناب محمود عالم نے حضور مجاہد ملت علیہ رضوان کی بارگاہ میں نذران محبت پیش کیا. مولا اس کی برکتوں سے اس کے والدین کی بھی بخشش فرما. اس کی ہمشیرہ کے انتقال کو اس کی بھی بخشش فرما. اس کے خاندان میں جتنے لوگ انتقال کر چکے مولا ان سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. پروردگار عالم بالخصوص صوفی سلامت علیہ رضوان صوفی دوست محمد علیہ رضوان ہمارے صاحب امام الحاج شاہ الحلیم علیہ رضوان انگس دینی پاڑا چاہدانی مصطفیٰ دنیا میں جنتی مومنین مومنات اپنی جگہوں پر اہل محبت سے آرام فرما ہم سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. مولا اپنا فضل فرما کر سری شام سے لے کر اب تک جتنے مسلمانوں نے محبت کے ساتھ سرکار مجاہد ملت کی محبت میں شرح کلیت وہابیت بدعتیوں سے نفرت رکھتے ہوئے سنایا مولا سب سننے سنانے کو شدت کو قبول فرما لے. ہم سبوں کو ایمان میں برکت عطا فرما. ہم سبوں کی جان میں برکت عطا فرما. ہم سبوں کی صحت میں برکت عطا فرما. مولا ہم سبوں کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے. ہم سبوں کی زبانوں پر قرآن مجید کو جاری فرما دے. مولا ہم سبوں کے ذہن و فکر میں اسلام اور اہل سنت کی محبتیں پیدا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.